الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وقال تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے وہ میں نے پڑھے ہیں۔ ایک تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا حصہ ہے، اور ایک جو ہے وہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 ہے، اور آخر میں تیسرے نمبر پر میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں سے ایک حصہ جو ہے وہ پڑھا ہے۔ ان تینوں کے اندر جو قدر مشترک ہے وہ ہے دین اسلام۔ ان آیات کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے، جس موضوع پر انشاءاللہ جو ہے وہ گفتگو ہوگی، وہ ہے اسلامی نظام اور اسلامی قانون میں فرق۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے نظام اور ایک ہے قانون، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ بالعموم ہمارے اکثریت جو ہے اس کو اس فرق کا پتہ نہیں ہے۔ دین کا جو لفظ ہے قرآن حکیم کے اندر، جو یہ لفظ دین آتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ جو مختلف معنی پیدا ہوتے ہیں، یا اس کے جو مختلف معنی بنتے ہیں، ان میں سے بدلہ بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، قانون بھی ہے، اور نظام بھی ہے۔ اور یہ آخری دو چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، قانون اور نظام، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن لفظ دین جو ہے اس کے اندر ان دونوں کا معنی موجود ہے، قانون بھی اور نظام بھی۔ شاید اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر اس کو اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آج کا ہماری جو ہمارا یہ درس قرآن ہے، یا یہ جو بھی گفتگو ہے، یہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے، اور اس کی اہمیت کم نہیں ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جو غلطی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی نظام کو اور قانون کو جو ہے نا وہ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ آج کل یہ بات تو تقریباً جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اس کی پہچان ہے کہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کا نظام ہونا چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، نظام خلافت ہونا چاہیے۔ میں بھی اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن اسلامی نظام کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کبھی بات کی جائے، مثال کے طور پر میں جمعہ پڑھا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں جی پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے،
تو جو اکثریت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ اس کے دماغ میں کیا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چور کو کا ہاتھ کٹنا چاہیے، زانی کو سنگسار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے شرابی جو ہے اس کو کوڑے لگ جانے چاہیے، تو اسلامی نظام نافذ ہو گیا۔ اکثریت ایسے سمجھتی ہے نا، ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں، اور مجھے پتا ہے اس وقت بھی بہت سارے لوگ اسی کو اسلامی نظام سمجھتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ اسلامی سزا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامی سزائیں ہیں جن کو ہم اسلامی نظام جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو سزائیں علیحدہ چیز ہے، قانون علیحدہ چیز ہے، نظام جو ہے وہ علیحدہ چیز ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ پہلے سمجھا لوں کہ نظام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے جو ایک ضابطہ بنایا جائے نا، اس کو نظام کہتے ہیں۔ ریاست بھی ایک ادارہ ہی ہے، یہ ریاست بھی ایک ادارہ ہے۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کچھ ضابطہ اصول طے کرنے پڑتے ہیں نا۔ مثال سے اس کو سمجھ لیں، مثلا دیکھیں ایک مل ہے، شوگر مل ہے، ٹیکسٹائل مل ہے، یہ بھی ایک ادارہ ہے نا۔ تو اب یہ جو ادارہ ہے اس کے دو بڑے فریق ہیں، ایک اس کا مالک یا مالک بعض اوقات ایک دو تین بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نا، مل کر بھی شوگر مل لگا دیتے ہیں، مل کر ٹیکسٹائل مل لگا لیتے ہیں۔ تو مالک جتنے بھی ہیں ایک طرف وہ ہیں، دوسری طرف ورکر ہیں، کام کرنے والے۔ اور جس طرح جو مالک ہے نا ان کے اندر بھی درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ ایک مطلب یہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ 4 آنے کا حصے دار ہے، یہ 8 آنے کا حصے دار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے جو ہے نا وہ ان کا فرق ہو سکتا ہے، جتنی رقم انہوں نے لگائی ہے اسی اعتبار سے وہ مالک ہے۔ اسی طریقے سے جو ورکر ہیں ان کے اندر بھی کوئی آپ یہ سمجھ لیں فورمین ہے، تو کوئی عام مزدور ہے۔ تو یہ دو بڑی پارٹیاں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ اس کے مالک ہیں، دوسرے اس کے ورکر ہیں۔ اب چلانی ہے مل، تو اس مل کو ان دونوں پارٹیوں نے مل کر چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو چیز طے ہوگی پہلے نمبر پر کہ وہ جو مالک ہیں ان کے کیا حقوق ہیں ورکروں کے اوپر، اور دوسرا کیا ہے وہ ورکر جو ہیں کام کرنے والے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، مالکوں کے اوپر کیا حقوق ہے، یہ طے ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مالک ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے، آخر کوئی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ جو ورکر ہیں، مزدور ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، جو کام کرنے والے ہیں بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا کیا ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ذمہ داریاں کا تعین ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ وہ نظام ہے جو بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب آپ اس کو مزید سمجھ لیں کہ جب اتنا بڑا ایک ادارہ مل چلائی جائے گی تو اس کے لیے ایک بڑی اہم چیز کیا ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہوں کا فیصلہ ہوگا۔ سب کو تو ایک جیسی تنخواہ نہیں ملے گی نا، کوئی فورمین ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا، کوئی مزدور ہے، تو اس اعتبار سے ان کی تنخواہیں طے ہوں گی کہ ان کو تنخواہیں جو ہے وہ کس حساب سے جو ہے وہ دینی ہے۔ اب یہ تنخواہیں کس میں آئیں گی، نظام میں آئیں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اہم بات جس کو طے کیا جائے گا وہ کیا ہے، کتنا وقت ہے کام کا۔
مطلب یہ جو ہم عام کہتے ہیں جی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے یا 6 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو یہ ڈیوٹی نظام کے اندر اس کا تعین ہوتا ہے. یہ نظام کے اندر تعین کیا گیا نا کہ اچھا کتنے گھنٹے جی ڈیوٹی کرنی ہے کسی آدمی. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے، یہ تو سرکاری اداروں کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو پرائیویٹ میں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کام زیادہ ہوتا ہے، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی 8 گھنٹے 10 گھنٹے پوری ہو گئی ہے، لیکن کام ابھی آپ سے کو وہ مالک کہتے ہیں کام کرو. اس کو کہتے ہیں اوور ٹائم. یہ بھی نظام میں طے ہوگا کہ وہ جو اوور ٹائم ہے وہ کس حساب سے آپ کو اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی یا مفت میں ہی لگوائے گا. یہ جو کچھ بھی ہے یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ نظام کا حصہ ہے یہ چیزیں. اچھا اسی طریقے سے اداروں کے اندر ملازمین بیمار ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ کمپنی جو ہے، وہ ادارہ جو ہے، وہ علاج کی سہولت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ بھی یہ کس چیز میں طے ہوگا؟ یہ نظام کے اندر طے ہوگا. میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نظام کیا چیز ہے. یہ نظام کے اندر یہ بات طے ہوگی کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج کی سہولت ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے فیکٹریوں ملوں کے اندر کئی جگہ حادثات ہو جاتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں. اب کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو اس حادثے کے نتیجے میں کوئی زخمی ہو گیا ہے، کوئی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اس کو وہ جو ادارہ ہے، وہ مل جو ہے، اس کے نظام کے اندر ان کو کوئی بینیفٹ دیا جائے گا؟ اس کے وہ تو مر گیا تو پیچھے وارثوں کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، یا ایسے ہی؟ یہ چیزیں نظام کے اندر طے ہوں گی. اسی طریقے سے ایک وقت کے بعد ہر کسی نے ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے نا. ملوں میں بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کے سرکاری ملازم بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو ریٹائر ہونے کے بعد اب جو آدمی ریٹائر ہو گیا ہے، اب اس کو کوئی پینشن دی جائے گی، کوئی بینیفٹ اس کو دیا جائے گا، یا ایسے ہی ٹھوڈا مار کے باہر کیا جائے گا؟ یہ کہاں طے ہوگا؟ یہ اس ادارے کے نظام کے اندر جو ہے وہ طے ہوگا. یہ اچھا اسی طریقے سے پہلے تو وہ علاج کی بات ہوئی ہے نا. اب یہ ہے کہ بیماری میں بیمار تو ہو گیا بندہ اور ادارے نے علاج بھی کروا دیا، چلیں ٹھیک ہے. اب یہ جتنے دن بیمار رہا ہے یہ ڈیوٹی پر تو نہیں آ سکا، ہسپتال میں رہا، تو اتنے دنوں کی اس کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ نظام ہے اس ادارے کا. اسی طریقے سے پھر یعنی اگر تو چھٹی ہے تو پھر تنخواہ مل جائے گی، تو اگر چھٹی نہیں ہے تو پھر کاٹ لیں گے اور کہیں گے تو ڈیوٹی پر نہیں آیا اتنے دن. اچھا اس سے بھی آگے کی بات ہے، آج کل کے دور میں ملوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، اب تو جو ہے وہ پولیس کے اندر، فوج کے اندر عورتیں بھی تو کام کرتی ہیں نا. عورت کا مسئلہ اور بھی ہوتا ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، اس نے بچہ جننا ہے، اس کو چھٹی بھی زیادہ چاہیے، اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں، ڈیوٹی بھی شاید وہ اتنی نہیں کر سکے گی. تو اب یہ جو زچگی ہے اس کے حوالے سے اس کو کوئی چھٹی ہے اس کی، وہ چھٹی تنخواہ کے ساتھ ہے، بغیر ہی تنخواہ کے ہے. یہ چیزیں کہاں طے ہوں گی؟ نظام کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ طے ہوں گی. اسی طریقے سے ہر ادارے میں، پرائیویٹ ہو گورنمنٹ ہو، ایک سالانہ چھٹی بھی ہوتی ہے. یہ چھٹی کہاں طے ہوتی ہے؟ یہ اس کے نظام کے اندر جو ہے وہ طے ہوتی ہے. اسی طرح اداروں میں یہ بھی ہوتا ہے، بے شک آپ کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، لیکن 8 گھنٹے میں ایک وقفہ بھی آپ کو دیں گے، آدھے گھنٹے کا دے دیں، 25 منٹ کا دے دیں. لگاتار کام مشکل ہوتا ہے نا، تو بھئی آپ چائے پی لیں، اس میں اتنا وقفہ. یہ سب چیزیں کہاں طے ہوں گی؟ یہ نظام کے اندر طے ہوں گی. یہ میں نے جتنی چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ کیا ہے؟ اس ادارے کا یا اس مل کا کیا ہے؟ نظام ہے. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کی پابندی کس نے کرنی ہے؟ وہ جو مالک ہے انہوں نے بھی کرنی ہے، اور جو مزدور ہیں
ورکر ہیں انہوں نے بھی کرنی ہے. بالفرض سالانہ چھٹی جو ہے وہ 1 مہینہ ہے, ٹھیک ہے, 30 دن ہے, تو وہ 40 دن کرتا ہے, 50 دن کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے وہ 6 گھنٹے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ورکر کی طرف سے ہو رہا ہے نا, اپنا نظام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. نظام کے اندر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے, وہ کتنی کر رہا ہے, 6 گھنٹے بعد پہلے چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور کوتاہی ہے. اچھا, اسی طریقے سے وہ جو مالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ نظام کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے, وہ تنخواہ ہی نہ دیں مہینے کے بعد. یا کئی دفعہ ہمارے کہتے ہیں جی یہاں ہمارے تو جو ہے وہ بلدیہ میں 8 مہینے تنخواہ نہیں ملی. سنی ایسی بات آپ نے بھی؟ پرائیویٹ میں تو بہت زیادہ ہوتا ہوگا نا اس طرح کی چیزیں. تو کوئی کسی کے پاس مزدوری کر رہا نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی طریقے سے اوور ٹائم کرواتے ہیں, لیکن وہ اس کا کوئی بدل اسے نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا. کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو کوئی اس کا تدارک نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے ان کو, نہ کوئی علاج ہے. یہ سب کس چیز کی خلاف ورزی ہے؟ یہ وہ جو نظام بنایا تھا نا اس نظام کی خلاف ورزی ہے. تو نظام کی خلاف ورزی دونوں طرف سے ہو سکتی ہے, اس مالکوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور ورکروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مالکوں کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ نظام کے اندر رہیں, نظام کی پابندی کریں, نظام کو خراب نہ کریں, اور ورکروں کو بھی جو ہے وہ اب پابند کرنا ہے کہ وہ نظام کو خراب نہ کریں, نظام کی پابندی کریں. اس کے لیے اب قانون سازی کی جائے گی. اس قانون سازی میں پھر سزائیں ہیں. وہ سزا جرمانے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے, وہ جیسا قصور ہے, جرم ہے, اس کی نوعیت سے پھر سزا جو ہے وہ مقرر ہوگی. تو میری بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ جو قانون ہے پھر یہ کس لیے ہے بھلا؟ یہ قانون نظام کو تحفظ دینے کے لیے ہے. پہلے میں نے آپ کو نظام کے بارے میں بتایا نا. اب نظام کے مطابق نہیں چل رہے مل مالک اور نظام کے مطابق نہیں چل رہے ورکر, تو قانون بنایا جائے گا, نظام کے ساتھ ہی قانون بھی بنایا جائے گا, تاکہ اگر ورکر نظام کی خلاف ورزی کریں تو ان کو بھی سرزنش ہو, تعزیر ہو, سزا ہو, اور اگر مالک کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہو, تعزیر ہو, تاکہ حاصل کیا ہے اس کا, نظام صحیح چلے. تو نظام کو تحفظ دینے کے لیے, نظام کو بگاڑ سے بچانے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ سزا. اب آپ کو سمجھ آیا کہ جب ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ چور کے ہاتھ کٹنے لگ جائیں, زانی کو سنگسار ہونا لگ جائے, تو یہ نظام نہیں ہوتا. یہ ہم سزاؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات سمجھ لیں, اگر نظام صحیح نہیں ہے, نظام ظالمانہ ہے, اور آپ وہ جو ورکر ہیں ان کے اوپر قانون کا صحیح نفاذ کرتے ہیں, بے شک اسلامی قانون کا بھی نفاذ کر دیں, تو نظام ٹھیک نہیں ہے. یہ قانون جو آپ نافذ کر رہے ہیں وہ کس کو فائدہ دے گا؟ نہیں سمجھے, دوبارہ میں بات کرتا ہوں. نظام ظالمانہ ہے اور نظام تو ٹھیک نہیں ہو رہا, اسی کو آپ نے قبول کر لیا, لیکن جو قانون ہے وہ اسلام کا لاگو کر دیا, تو اس قانون کا فائدہ کس کو ہوگا؟ ظالمانہ نظام کو ہوگا, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیونکہ قانون کا کام کیا ہے؟ نظام کو تحفظ دینا. نظام ظالمانہ ہے, اس کو تحفظ دے گا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دیکھیں میں اس کو ذرا سادہ طریقے سے آپ کو سمجھا دوں کہ ایک مل ہے, چلے مل کی بات چل رہی ہے نا,
اس مل کے اندر جو ہے وہ اب مالک جو ہے وہ 8 مہینے تنخواہ ہی نہیں دیتے، اور دوسرا بھی ان کا جو ہے وہ استحصال کرتے ہیں مزدوروں کا. مزدور پھر کیا کرتے ہیں؟ بد دلی، کام نہیں کریں گے، کام چوری کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی اس میں ہیرا پھیری کریں گے. کیوں کریں گے بھلا؟ ان کو تنخواہ ہی نہیں مل رہی. اب ان کے اوپر آپ نے اسلام کا قانون نافذ کر دیا تو فائدہ کس کو پہنچ گیا؟ وہ ظالموں کو جو ان کو تنخواہ نہیں 8 مہینے دیتا، تو اس کی اس نے کوئی چوری کر لی کیونکہ وہ تو مجبور تھا. تو اب آپ نے کہا جی اس نے تو چوری کی ہے، اس کا تو ہاتھ کاٹیں گے ہم. اسلام کا قانون تو یہی ہے. تو اسلام قانون نے تو کس کو فائدہ دیا؟ ظالم کو فائدہ دیا. تو جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے نظام ہے پھر قانون ہے. اچھا اب اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں، ایک اور طریقے سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں. دیکھیں وہ جو ظالمانہ نظام ہے کسی ادارے میں، کسی مل کے اندر، فیکٹری کے اندر، اب وہ ظالمانہ نظام تو اپنی جگہ موجود ہے. اب کوئی میرے جیسا دیندار وہاں جاتا ہے اور وہ مل مالکوں کو کہتا ہے کہ میں یہ آپ کے جو لوگ ہیں نا یہ بہت دین سے دور ہیں، میں ان کو ذرا تبلیغ کرتا ہوں. میں جاتا ہوں، کوئی تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں یا کوئی اور دیندار جاتا ہے، جا کر ان کو تبلیغ کرتا ہے کہ دیکھو میاں، روزی اللہ دینے والا ہے، روزی مالکوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اللہ کسی کا رزق کھولے تو کوئی روک نہیں سکتا، بند کرے تو کوئی کھول نہیں سکتا، اور کھول دے تو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اب ان کو میں نے کیا پڑھایا کہ یہ جو 8 مہینے تنخواہ دیتے ہیں نا، ان کی فکر نہ کرو، رزق رب نے روکا ہوا ہے. دل میں بات ہی نہ لاؤ، ان کے ظلم کے بارے میں سوچو ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. اور ان سے کہوں کہ ایمانداری کے ساتھ کام کیا کرو. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ میں تبلیغ کروں کہ سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، دھوکہ نہ دیا کرو. یہ جو میری تبلیغ ہے یہ کس کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ ظالم کو پہنچا رہی ہے. یعنی ان کو میں ایک ایسی تربیت دے رہا ہوں، ایک ایسی تعلیم دے رہا ہوں کہ وہ قیدی بن کر زندگی گزارنے کے عادی بن جائیں. ٹھیک ہے نا. وہ جسے کہا علامہ اقبال نے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاجے خانقاہی میں اسے. بس اسے یہ ان کو یہی کہا کروں کہ صبح اتنی دفعہ جو ہے وہ تم پڑھ لیا کرو کوئی ورد وظیفے، تو اللہ جو ہے وہ کہیں سے سبب پیدا کر دے گا یا ویسے ہی بھوک مٹا دے گا. وہ اب ظالم کی طرف منہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کام کریں گے دبا کے اور باقی چھوڑیں گے اللہ کے اوپر. ظلم اور ترقی کرے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اب اگر میں یا وہ تبلیغی جماعت والے وہاں جا کر ایک دوسری تبلیغ کرنے لگ جائیں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ تنخواہ تمہارا حق ہے، اور جیسے ہی یکم ہو، مہینہ پورا ہو تو تمہیں تنخواہ دینی چاہیے. تمہارا کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کو علاج کروانا چاہیے. کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا کوئی تلافی جو بھی نظام کے مطابق ہے وہ کرنی چاہیے. جب یہ آپ تبلیغ کرنے لگیں گے تو وہ کرنے دیں گے آپ کو؟ وہ ظالم یہ تبلیغ آپ کو نہیں کرنے دیں گے. اور پہلی تبلیغ آپ اس کو کہیں گے کہ جی یہ تو کیا کرو تم، بہت تمہاری مہربانی ہے، تم بہت اچھے ہو، کیونکہ یہ تبلیغ ان کو فائدہ دیتی ہے. اور وہ دوسری تبلیغ جو ہے وہ تو ظاہر بغاوت پیدا کرتی ہے ان کے ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف جو ہے وہ. تو یہ ہے اصل کے اندر جی جو ہے نا وہ نظام اور وہ قانون جو ہے نا اس کا باہمی جو تعلق ہے. اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی نظام تو الحمدللہ آپ نے سمجھ دیا نا. تو اسلامی نظام اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے، یہ ملک ہے. اب آپ مل کو دماغ سے نکال کر اس پورے پاکستان کو ایک مل سمجھ لیں. ٹھیک ہے. ایک بڑا ادارہ، اس کے مطلب ایک بہت بڑا ادارہ.
اس کے کئی شعبے ہیں، اور ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو، انسانوں کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنی ہے یا نظام بنانا ہے۔ قانون سازی نہیں تو آپ نظام سمجھیں، ایک نظام بنانا ہے۔ اس نظام کا حاصل کیا ہے؟ سب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ انصاف ہو، سب لوگوں کو ان کا حق ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اب یہ جو نظام بنانا ہے، اس کے لیے موٹے موٹے اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ بتا دیے۔ مثلا ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب انسان برابر ہیں۔ انسانوں کے حقوق کا جب آپ نے تعین کرنا ہے نا، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی الاسود ولا لأسود علی الاحمر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی کے اوپر، اجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی پنجابی کو سندھی کے اوپر، سندھی کو پنجابی کے اوپر۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک طبقے کے حقوق جو ہے اس کو زیادہ حقوق دے دیں تو دوسرے طبقے کے حقوق نہ دیں یا کم دیں۔ عادلانہ منصفانہ طور پر سب کے حقوق جو ہے ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے معاشی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی ہیں، مثلا سود جو ہے وہ حرام ہے، اسی طریقے سے جوا حرام ہے، نشہ وغیرہ یہ سب جو ہے وہ حرام ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ان کو روکنا ہے۔ پھر ایک اصول سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشی اصول بتایا، لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دولت مندوں کے پاس ہی جاتی رہے، جس کو ہم کہتے ہیں غریب غریب ہوتا جائے اور امیر امیر ہوتا جائے۔ گویا کہ یہ جب نظام بنانا ہے اس ریاست کا تو اس میں یہ بات بھی پیش رکھنی چاہیے کہ دولت جو ہے وہ گردش میں رہے، چند ہاتھوں کے اندر وہ سمٹ کر نہ رہ جائے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں اور دوسری طرف جو ہے وہ عیاش جن کو دولت کا کوئی پتہ ہی نہ ہو، اس طرح نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے سیاسی سطح کے اوپر سب سے اوپر اللہ ہے، حاکم بھی اللہ کے عبد ہیں اور عوام بھی کیا ہے؟ اللہ کے عبد ہیں۔ لہذا ایک ایسا جو ہے نا وہ ایسا ریاستی نظام جس کے اندر معاشرت بھی ہوگی، معاش بھی ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ سیاسی سطح کے اوپر بھی، سماجی سطح کے اوپر بھی جو ہے وہ جو نظام بنے گا، عادلانہ نظام وہ ہو، اور جس میں سب طبقات جو ہیں ان کے حقوق کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ جو حکمران ہیں ان کے حقوق کا بھی ہو، اور جو عوام ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ یہ ہے نظام۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ہر چیز آپ کو قرآن و سنت سے نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پر آج کا جو نظام ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بڑا سادہ سا نظام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اس طرح سڑکیں تھی کہ پتہ چلے جی لائسنس کے بغیر گاڑی چلانی ہے کہ نہیں چلانی۔ آپ کہیں کہ جی قرآن میں تو لائسنس کا نہیں لکھا ہوا، میں تو نہیں لائسنس لیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طریقے سے آپ کہیں جی میں تو پٹواری کے پاس جو ہے وہ اپنے جائیداد جو ہے اس کی فرد نہیں لینے جاتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پٹواری ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیزیں ہیں، اس طرح ملیں بھی نہیں تھی، وہاں مزدور اور مالک کا جھگڑا ہی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ سارے جو نئے مسائل ہیں، یہ جتنے بھی ادارے آپ کو ریاست کے ملتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے نہیں تھے۔ آج اس کے بغیر چل سکتا ہے ملک؟ نہیں چل سکتا۔ آپ پولیس کا محکمہ تھا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ نہیں تھا۔ اس طرح کی فوج بھی نہیں تھی، وہ تو مجاہدین تھے نا۔ تو اب یہ پیچیدہ جو ہے وہ معاشرہ بن چکا ہے۔
اور اس کے لیے پھر قرآن و سنت جو ہے اس کی روشنی میں جو بھی اہل علم ہیں یا جو بھی آپ یوں سمجھ لیں مسلمانوں کے جو نمائندے ہوں گے وہ بیٹھ کر ایک ایسا نظام بنائیں گے جس میں اس معاشرے کے سب لوگ جو ہیں ان کے حقوق کا حقوق جو ہے ان کا تعین ہو سکے، اور پھر اس کو تحفظ دینے کے لیے سختی سے کیا ہوگا، قانون نافذ کیا جائے گا، اور وہ قانون جو ہے وہ یکساں طور پر نافذ ہوگا کس کے اوپر، حکمرانوں پر بھی اور عوام کے اوپر بھی۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا نفاذ ہو جائے گا اور وہ جو بڑے لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہو، تو اس کا نفاذ جو ہے نا وہ یکساں طور پر ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور آپ حیران ہو جائیں گے، پتہ نہیں اس سے پہلے آپ میں سے کسی نے اس کے اوپر غور کیا ہے کہ نہیں کیا۔ دیکھیں، قانون کے نفاذ سے پہلے نظام کا درست ہونا اتنا ضروری ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مدینے میں قحط پڑ گیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قطع ید ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے وہ بند کر دی۔ یہ تو اتنا تو آپ نے سنا ہوگا نا، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا نا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ سزا جو ہے ہاتھ کاٹنے کی، یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کوئی آدمی کرے اور چوری کوئی عورت کرے تو کیا کرو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اچھا، کبھی آپ نے آج سوچا ہوگا آپ نے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا قانون جو ہے وہ بدل دیا؟ دیکھیں نا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے نا فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ کسی صحابی نے نہیں ایسا کہا کہ یہ تو آپ تو قانون قرآن کا ہی بدل رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو اس بات کا پتا تھا، ہمیں اس بات کا نہیں پتا۔ دیکھیں، لوگوں کو نان نفقہ ان کی ضروریات بہم پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی کہہ لیں یا نظام کی کہہ لیں، نظام کی ذمہ داری ہے نا۔ تو جب نظام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہا تو پھر وہ سزا کا حق بھی نہیں رکھتا۔ بات آئی ہے سمجھ کہ نہیں سمجھ آئی؟ یہ ایسے ہی لوگوں کو کہیں گے تو لوگ تو اب یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے خلاف جو ہے وہ کیسے یہ کام کر لیا۔ لیکن آپ جب یہ سمجھیں گے کہ نظام اس سے پہلے ہے، جب نظام اپنی ذمہ داری نظام پوری نہیں کر پا رہا تو وہ سزا بھی معطل کر دی۔ دیکھیں، یہ اسی طریقے سے ہی سمجھ لیں کہ بالفرض آپ ایک بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، تو بس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ بس ٹھنڈی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اے سی چلاتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ نہ اس بس کا کوئی دروازہ ہے نہ اس کا کوئی کھڑکی ہے، تو اس اے سی چلانے کا کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ زانی کو تو سزا دیتے ہیں، لیکن بے حیائی کو نظام منع نہیں کر رہا، سمجھ رہے ہیں نا۔ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر عورتیں مرد، نوکریوں کے اندر عورتیں مرد اکٹھے ہیں۔ آپ تو بڑے نچلی سطح بینکوں کے اندر آپ چلے جائیں، عورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بے حیائی کو ختم نہیں کر رہا، پردے کا نفاذ نہیں کر رہا، تو دوسری طرف کیا ہے؟ زانی کو سزا دے دو۔ تو یہ سزا سے پہلے کا کام یہ ہے، آپ چرس سے ہیروئن جو ہے وہ بنانے والوں کو، بیچنے والوں کو تو جو ہے وہ آپ پکڑتے نہیں، روکتے نہیں ہیں، اور کوئی آدمی پیتا ہوا دیکھ لیا تو اس کو پکڑ کر آپ سزا دے دیں، سنسار کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سزا جو ہے یہ بعد میں ہے، پہلے وہ نظام کا درست ہونا ہے۔ اور ہماری اکثریت جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی نہیں ہے کہ جی یہ اسلامی، مطلب عام طور پر جب اسلامی نظام کا ذہن میں آتا ہے نا کہ جی اسلامی نظام پاکستان میں ہونا چاہیے، تو ان کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ جی چور کا ہاتھ کٹنے لگ جائے نا، زانی سنگسار ہونے لگ جائے، شرابی کو کوڑا لگنا لگ جائے، بس اسلام آ گیا۔
اصل میں یہ بات پہلے تو خود ہمیں سمجھ آنی چاہیے، ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے، اور پھر یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ ہم دوسری دنیا کو بھی سمجھائیں کہ بھئی ہمارا ایک نظام ہے، یہ سزائیں ہیں، اور یہ سزائیں ہیں اس نظام کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے. ورنہ آپ دیکھیں یہ سزائیں، ان کی کیا اہمیت ہے. ایک عورت نے چوری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور اس کے قانون کے یکساں اطلاق کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اس کے اوپر سزا نافذ نہیں ہوتی تھی، اور جب کوئی کمزور کرتا تھا تو اس کے اوپر ساری شریعت جو ہے وہ نافذ کر دیتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جی جس کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو ہم بھی سمجھیں، کیونکہ ہم نظام کو ڈسکس ہی نہیں کرتے کہ نظام کیا چیز ہے. ایک عادلانہ نظام ہوگا تو پھر اس نظام کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ قوانین ہوں گے. یہ دنیا جو ہے اس نظام سے متاثر ہوگی، دنیا پہلے بھی اس نظام سے ہی متاثر تھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ سب پیغمبر عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جد و جہد سے اس عادلانہ نظام کو قائم کیا. ہم نظام کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں یا ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوتی، ہمیں صرف وہ سزائیں ہمارے دماغ کے اندر جو ہے وہ رہ جاتی ہیں. اب اس کو جو ہے وہ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی ان کا میں تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے بات ختم کر دوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین. یہاں دین جو ہے میں نے کئی معنی بتائے تھے نا دین کے، قانون بھی ہے، جزا و سزا بھی ہے، نظام بھی ہے، بدلہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اس کا مطلب ہے نظام. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا نظام، ایمان والوں کے لیے ضابطہ حیات، وہ کون سا ہے؟ اسلام. اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، جس میں ہر سطح پر فرما برداری ہو، ہر سطح پر اللہ کی فرما برداری ہونے لگے، سب اللہ کے فرمان کے تابع ہوں، اللہ تعالیٰ کی سزائیں جو ہیں، جو قوانین جو ہیں وہ سب کے اوپر یکساں لاگو ہوں. اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں یہ بات اس طریقے سے فرمائی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. لوگو یہ بات سمجھ لو، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کسی دین سے سازگاری اختیار کی، اسے پسند کیا. اور میں یہ کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب جس دین کے تابع زندگی گزار رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون پھر کیا ہے؟ وہ غیر اسلام ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ سازگاری اختیار کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، اگر میں وضاحت سے بتانا شروع کروں تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تو پھر بچتا ہی کوئی نہیں، کہ بچتا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں سمجھایا کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے دروازے پر آ کر کتا بھرا پڑا ہے، کتا اٹھانا کس کا کام ہے؟ بلدیہ کا اٹھانا کام ہے. تو آپ جب بلدیہ والے آتے ہی نہیں ہیں، جائیں گے تو اپنی مرضی سے آئیں گے، تو آپ کتا دیکھ کے تو کھڑے ہو کے سوچنے لگ گیا کہ یہ کام تو ہے بلدیہ کا، تو میں گزرنا تو میں دروازہ میرا ہے، تو میں پاؤں اونچا کر کے گزر جاؤں. اس کا نام ہے سازگاری. مطلب وہ کتا رہے اور میں ایسے ہی نکل جایا کروں گا اور ایسے ہی اندر آ جایا کروں گا، بس یہ اس کو سازگاری کہتے ہیں. ہم نے سازگاری سب نے کی ہوئی ہے. تو فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
جو کوئی بھی ایسے دین کے ساتھ جو اسلام نہیں ہوگا، غیر اسلام ہوگا، اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لے گا، فرمایا فلن یقبل منہ، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا جی میرے تو بچے بہت تھے، میں تو اسی میں ہی مصروف تھا، میرا یہ مسئلہ تھا، میرا وہ مسئلہ تھا۔ اللہ نے بات ہی مکا دی، فلن یقبل منہ، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب دیکھیں مکہ کے اندر اللہ اکبر کا کیا مطلب تھا؟ بت پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اندر ایک آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، تو اس اللہ اکبر کا کچھ اور مفہوم ہے، اور ایک اللہ اکبر وہ تھا جو مکہ فتح ہوا تو بت ختم ہوئے، اور پھر سن 10 تک پہنچتے پہنچتے مشرکین بھی عرب سے ختم کر دیے گئے۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے ہیں نا، تو اب آپ یا دوسرے مسلمانوں میں سے کوئی جب اللہ اکبر کہتا تھا، اس اللہ اکبر اور اس اللہ اکبر کا کتنا فرق ہے؟ یہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے، اس نے کہا یا وسعت آفاق میں تکبیر مسلسل، یا تو مسلمان وہ ہوتے تھے وسعت آفاق، آفاق کہتے ہیں وہ جو آپ کو دور آسمان زمین ملے ہوئے نظر آتے ہیں نا، یعنی گھوڑے دوڑاتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر بھی کہتے ہیں، یہ کہ یہ اللہ اکبر ہے۔ یا وسعت آفاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یا پھر کہتا وہ دور آ گیا ہے کہ خیر ہماری تو مسجدوں میں اب قلین ہوتے ہیں، لیکن ذرا آپ دیکھیں، ورنہ عام اگر یہ اتنی ترقی نہ ہو تو پھر آپ سجدہ کریں گے مٹی باری کریں گے نا، تو مٹی ناساں چ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ سال ہو گیا تھا وہ مسجد نبوی میں جب وہ سجدہ کرتے تھے، کہتے بارش ہوتی تھی تو سر ڈوب جاتا تھا پانی میں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب اس تکبیر کی جگہ یہ تکبیر ہو گئی ہے کہ خاک کے اوپر سجدے بدا دو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو زور وہاں لگانا تھا وہ کہاں لگا دو، یہاں مسیدیں مسلح توڑن تے لا دو سالہ جو، یا وسعت آفاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مسل کے مردان خود آگاہ خدا مست، کہتا ہے کہ وہ جو آج ہم کہتے ہیں نا جی ہمارا مسلک، وہ کہتا ہے وہ مسل کے خود آگاہ خدا، وہ مسل کے مردان خود آگاہ خدا مست، وہ کہتا ہے کہ وہ ایسے مردوں کا مسلک تھا جو خود آگاہی رکھتے تھے، اللہ کی محبت میں سرشار تھے۔ یہ مسلک و ملا و نباتات و جمادات، وہ کہتا ہے کہ یہ مسلک، یہ اس طرح کی تکبیر، یہ اب رہ گیا ملا ویسے کوئی برا لفظ نہیں ہے فارسی میں، یہ علامہ اقبال کے زمانے میں جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا مولانا، تو مولانا کی جگہ ملا استعمال ہوتا تھا، بڑے پچھلے جو ہمارے بزرگ ہیں نا ان کے نام کے ساتھ ملا ہی لگتا ہے، تو اب وہ ذرا بدنام ہو گیا۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ یہ جو مسلک ہے یہ ملا کا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ نباتات۔ نباتات کسے کہتے ہیں؟ یہ سارے پودے درخت کیا ہیں؟ نباتات ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم۔ اور تیسری کیا سی چیز ہے؟ جمادات، جمی ہوئی چیزیں، پہاڑ پتھر، وہ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے نا، قرآن میں آیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تسبیح ہے، اس وقت وہ تکبیر تھی، اب یہ تکبیر۔ تو بہرحال جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ جب بات وہاں پہنچی ہے نا، پورا نظام تبدیل ہوا ہے، اور اب اس نظام کو بچانے کے لیے، تحفظ دینے کے لیے سزائیں نافذ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا تمہارے اس دین پر جس میں ہر سمت اسلام ہے، ہر سمت فرما برداری ہے۔ تو یہ اصل کے اندر
دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ضابطہ حیات، ایسا ریاستی نظام جس میں ہر سطح کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر جو بھی اس ریاست کے اندر جو ہے وہ بڑے اور چھوٹے افراد، ادارے، ان سب کے حقوق جو ہے وہ ان کا اس کے اندر جو ہے وہ تعین ہو، اور پھر وہ اس کو یقینی بنایا جائے کہ ہر کسی کو اس کا حق ملنا چاہیے، بے شک وہ کمزور ہے، بے شک وہ غریب ہے، اور بے شک وہ بڑا ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ بات اللہ نے واضح فرما دی ہے کہ عدل کرو، اور عدل کرتے وقت کسی کے دوستی اور کسی کی دشمنی آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اگر تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ دوستی ہے تو پھر بھی عدل پاری ہی اس کے ساتھ جو وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کا فہم عطا فرمائے، اور دین اسلام کی صحیح سمجھ، شعور عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔